إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسماء گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساتھیوں، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجیے اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیجیے، اور جان رکھیے کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور سب سے بری بات دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے۔ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی دوزخ میں جانے والی ہے۔ ساتھیوں، پچھلے کئی جمعہ سے ہم آپ کے سامنے عبدالرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب احکام النساء، اس کتاب کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے بہت سی باتیں رکھی ہیں، اور بھی ایسے مسئلے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے جس کا ہم کو اور ہماری بہنوں کو علم نہیں ہے، لیکن خاص کر توجہ ہم عورتوں کی طرف رکھتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے اندر بہت سی علم کی کمی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی آئیں گی جو آپ سوچیں گے کہ یہ بھی بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جمعے کو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہم نے بیان کی تھی کہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں، کوئی بھی بات جاننے کے لیے، کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے حیا کو بھی اس میں آنے نہیں دیتی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالی حیادار ہے، لیکن حق بات بیان کرنے میں حیا حائل نہیں ہوتی، وہ شرماتا نہیں، حق بات بیان فرما دیتا ہے۔ اس کے مطابق بہت سی باتیں، بہت سے علم انصار کی عورتیں پوچھتی رہتی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے باری باری رکھتے رہیں گے۔ پچھلے جمعے کو جو بیان چل رہا تھا وضو کے تعلق سے، مسح کے تعلق سے، آج اسی
سلسلے اور اسی کڑی کو آگے لاتے ہوئے سب سے پہلے امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے موضع پر مسح کا بیان کیا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیے کہ موضع پر مسح یہ مقیم جو ہے اپنے گھر میں رہنے والا بیان فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک بار اس کو پیر دھونا ہے، موزہ اتار کر ایک بار پیر دھو لے گا، باقی 24 گھنٹے میں اس کو وہ چاہے تو پیر نہ دھوئے، موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ کافی زیادہ ٹھنڈی ہو رہی ہو تو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن موزہ باوضو پہننے اس کے بعد ہی اس پر مسح کریں۔ اور مسافر کے لیے بیان کیا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں 3 دن اور 3 راتیں موزہ نہ اتارے اس پر مسح کر سکتا، لیکن 3 دن اور 3 رات گزرنے کے بعد موزے کے اوپر مسح ہو، اس کو ایک بار پیر دھونا ہوگا۔ تو یہ آسانیاں اس امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور آج بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ موزہ موٹا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا کسی روایت میں نہیں ہے۔ اہل علم اور علماء اور بیان فرماتے ہیں کہ موزہ کسی بھی طریقہ کا ہو، چاہے کپڑے کا ہو، چاہے موٹا ہو، چاہے چمڑے کا ہو، بس اس سے آپ کا پیر چھپتا اگر ہے تو اس پر موزہ آپ کر سکتے ہیں، کسی قسم کا بھی موزہ، بس آپ کا پیر چھپائے۔ سردیوں کا معاملہ ہے، اگر سردیوں میں ٹھنڈ رہی تو آپ موزے پر مسح کر لیں، یا پیر میں کوئی بیماری ہے آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں تو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں، آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ایسا پاجامہ پہنتی ہیں جس میں پاجامے کے اندر ہی موزہ ہوتا ہے، اور جو پہنتی ہیں موزہ اور پاجامہ ایک ہی میں ہوتا ہے، ان کے لیے بھی علماء نے آسانی رکھی کہ اس کے اوپر وہ مسح کر سکتی ہیں، ان کو بار بار اتارنے میں زحمت ہوگی، اس لیے اس کو لیکن کچھ ریگی ٹائپ کا اس کا نام بولتے ہیں، اس کے اوپر بھی عورتیں ہماری بہنیں اس پر مسح کر سکتی ہیں۔ لیکن جو مغربی اور یوروپ کے اندر بھی موزہ چل رہے ہیں، اہل علم بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی موزے سے اندر کا حصہ جسم کا دکھ رہا ہو تو پھر وہ موزہ اس معنی میں نہیں آتا، پھر اس موزے کو اتارنا ہوگا، کیونکہ موزہ اتنا مہین اگر ہوا کہ اندر کا جسم دکھ رہا ہے تو پھر اس موزے پر مسح نہیں۔ باقی موزہ کیسا بھی ہو، اولن ہو، کپڑے کا ہو، کسی بھی طریقہ ہو سب پہ مسح کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے امام جوزی رحمہ اللہ کے بیان کرتے ہیں کہ امامے پر بھی مسح کر سکتی ہیں۔ امامہ سر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے پر مسح کیا۔ اسی طرح ہماری وہ بہنیں، وہ عورتیں بھی اپنے سر پر مسح کر سکتی ہیں جو عورتیں دوپٹے کو اس طرح سے باندھتی ہیں 2 بار 3 بار لپیٹ کر کے، جس کو مسلح کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، اس پر بھی مسح علماء بیان کرتے ہیں کہ عورتیں کر سکتی ہیں، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں مسلح باندھی ہوتی ہیں، کافی سردی ہو رہی ہے، اس کو بار بار کھولنے میں دقت ہوتی ہے، نہ کھولنا چاہیں تو اس پر مسح کر سکتی ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا مہمان آیا ہوا غیر محرم ہے اور سر نہیں کھولنا چاہتی ہیں تو اس کے اوپر بھی مسح کر سکتی ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں سفر پر ہیں، مسافر ہیں، کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں اگر ان کو وضو بنانا ہے تو علماء بیان کرتے ہیں ان کو کس سر کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس پر مسح کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ امام الحزم رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ کے اندر ایک اثر نقل کرتے ہیں جو امام حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے، یہ ان کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ، اور یہ اپنی والدہ کی
روایت بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کیا کرتی تھی. یہ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ہے. حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ ان کے گھر میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی اور وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سر پہ جیسا ہمارے وہاں عورتیں مسلح باندھتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے اس طرح سے وہ ایک خمار کا لفظ استعمال کیا, خمار باندھے رہتی تھی اور وہ اس کو کھولتی نہیں تھی, اسی کے اوپر وہ مسح کر لیتی تھی. تو یہ اثر یہ ہمارے اندر موجود ہے, یہ روایتیں موجود ہیں. ہمارے بہنوں کے لیے آسانی کر دی گئی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو دوپٹہ اس طرح سے اگر مسلح باندھے ہو, ایسے جو دوپٹہ عورتیں عام طور پر ڈالتی اس پر مسح نہیں, اس کو دوپٹہ ہٹا کر مسح کرنا ہوا. لیکن جو مسلح اگر باندھے ہوئے ہیں تو پھر مسلح کے اوپر وہ مسح کر سکتی ہیں. آگے امام جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وضو ٹوٹنے والی کچھ چیزوں کا بیان کیا ہے, جس میں سے پیشاب اور پخانہ اور ریا خارج ہونے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو عام بات ہے, سبھی لوگ جانتے ہیں اس کو, اور یہ مرد اور عورت دونوں اس میں شامل ہیں. لیکن عورتوں کے معاملے میں جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ بعض ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ ان کے آگے کی شرمگاہ سے کبھی کبھی ایسی ہوا نکلتی ہے, اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے, دبنے کی وجہ سے, جو ہوا فوری طور پر وہ شرمگاہ کے اندر بنتی ہے, بلکہ اس ہوا کا تعلق پیٹ کی گیس سے نہیں ہے, پیٹ سے وہ ہوا نہیں نکلتی. تو یہ اس طرح کی ہوا جب نکلے تو عورتیں بہتر سمجھتی ہیں تو ان پر وضو ان کا نہیں ٹوٹتا. اس میں علماء الگ الگ اختلاف کریں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ آگے سے اور پیچھے سے نکلنے والی کوئی بھی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ آگے سے جو ہوا نکلتی ہے عورتوں کی, اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ معافی عنہ کا ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ عہد نبوی کے زمانے کے اندر بھی عورتیں ہوتی تھیں اور کثرت سے عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا, اور بیان کرتے ہیں وضو ٹوٹنے والی جو بھی چیزیں ہیں ان کو صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بیان کر دیا ہے کہ دیکھیے اگر یہ چیز نکلی تو وضو ٹوٹ جائے گا, ریح نکلی تو وضو ٹوٹ جائے گا, پیشاب نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا, پخانہ نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا. اس طرح سے کوئی چیز بھی نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن عموماً عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا, اس کے بارے میں کوئی بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں ہوا ہے, اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر خاموش رہا ہے, تو ہمارے لیے وہ معافی عنہ کے دائرے میں آتا ہے. اس لیے ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. جیسا کہ ایک روایت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ حدود, اللہ تعالیٰ کی کچھ حدود ہیں انہیں توڑو نہیں, اور کچھ واجبات ہیں انہیں چھوڑو نہیں, اور کچھ محرمات ہیں ان کا ارتکاب نہ کرو, یعنی ان کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہ جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بیان کرنے کے بعد صاف صاف جو باتیں تھی بیان کرتے ہو, جس چیز پر خاموش اللہ تعالیٰ رہ گیا ہے اس کے پیچھے مت پڑو, اس کو چھوڑو. بعض علماء نے اس طرح سے اس پہ کہا ہے. تو اس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے جس چیز کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا ہے وہ معافی عنہ کے دائرے میں آتی ہے, اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, اس پر کوئی حکم نہیں ہے, وہ بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے آگے ایک علماء ہیں مسلمین رحم اللہ, وہ کہتے ہیں عورتوں کی شرمگاہ سے ایک ایسا چیز نکلتی ہے, پانی ٹائپ کا ہوتا ہے, جو بیان
فرماتے ہیں کہ اس کو رطوبت کہتے ہیں اور وہ اندر کے حصے سے نہیں آتی، وہ شرمگاہ کے ارد گرد سے کہیں سے آتی ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں وہ بھی معافی عنہ کے اندر آتا ہے، کیونکہ وہ اندر سے کوئی چیز نہیں آ رہی۔ باقی حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی چیز ایسی آ رہی ہے کہ ملکی، تو اس سے وضو ساقط نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آگے امام جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی شرمگاہ چھونے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، جسے بشرا بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی شرمگاہ چھوئے تو وہ دوبارہ وضو کرے۔ اپنی شرمگاہ چھونے کا معاملہ یہ ہے کہ شرمگاہ چھونا، بیچ میں اگر کپڑا ہے، کپڑے کے اوپر سے چھو رہے ہیں تو وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا، اور بغیر کپڑے کے چھو رہے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ہماری بہت سی بہنیں ہیں، آج ان کے سامنے بہت سی مشکلیں آتی ہیں، جیسے اپنے بچے کو جس نے پخانہ پیشاب کر دیا اس کو دھلانا ہے، اس کی شرمگاہ چھونا ہے اور تیل مالش کر رہی ہے، ان کا بھی ہاتھ وہاں لگتا ہے، کیا ان کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ اس کے بارے میں امام جوزی رحمہ اللہ جو بیان کرتے ہیں کہ ان کا وضو بھی جو بچوں کی شرمگاہ ہوتی ہے وہ شرمگاہ کے دائرے میں آتی ہی نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں چھوٹے بچوں کی جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ چھپانے کی چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس کو شرمگاہ میں داخل نہیں کیا ہے، کیونکہ بچوں کی یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی کثرت سے تھا، بچے کثرت سے تھے، عورتیں ان کو نہلاتی دھلاتی بھی تھی اور ان کو مالش بھی کرتی تھی، لیکن اس کے بارے میں کوئی روایت، کوئی حدیث نہ آنا، یہ بھی معافی عنہ کے اندر آیا ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دو۔ بچوں کی شرمگاہ چھونے سے وضو عورتوں کا نہیں ٹوٹتا، لیکن آج کے زمانے میں علماء بیان کرتے ہیں اگر اس زمانے میں لے کر آج سے 200-300 سال پہلے کا معاملہ جو تھا، آج بہت سی آسانیاں ہو گئی ہیں، عورتیں چاہیں تو اپنے گلفز پہن کر بھی صفائی کر سکتی ہیں، دھلائی کر سکتی ہیں، اگر پرہیز کرے، علماء کہتے ہیں اگر پرہیز کرے تو اچھا ہے، لیکن خامخواہ اپنے ذہن میں کوئی بات بٹھا لے کہ وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ بچوں کی شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بچے کی شرمگاہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ بچے اکثر آپ دیکھتے ہو کہ بغیر کپڑے کی باہر بھی نکل آتے ہیں، اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے ان کی شرمگاہ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک بات آگے بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص نہا رہا ہے اور وضو کر چکا ہے اور نہانے کے بعد اپنا پانی وغیرہ صاف کر رہا کسی چیز سے، تولیہ سے، کسی چیز سے، اگر بے ارادہ آپ کا ہاتھ شرمگاہ میں لگ جاتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ جان بوجھ کر اگر ہاتھ لگائیں گے تبھی وضو ٹوٹے گا، ایسے ہی بے ارادہ اگر آپ کا ہاتھ ٹچ ہو گیا، چھو گیا ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پیچھے بہت سے لوگ کھڑے ہیں، جگہ نہیں مل رہی، آپ لوگ آگے آ جائیے، آگے جگہ خالی ہے، آگے کی صفحے پوری کر لیجیے تاکہ پیچھے لوگ جو آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے۔ تو اس طرح سے ہم آپ کے سامنے رہتے ہیں کہ بچوں کی شرمگاہ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور کپڑے کے اوپر سے اگر آپ شرمگاہ چھویں گے، یہ شرمگاہ کا معاملہ جو علماء بیان کرتے ہیں، شرمگاہ اتنا ہی حصہ ہے جو مین جگہ ہے، صرف اس کو لیا ہے کہ مین جو جگہ ہوتی ہے، خاص جو شرمگاہ کا حصہ ہے، اس کو چھونے سے ہی آپ کا وضو ثابت ہوگا، ورنہ وضو ثابت نہیں ہوگا۔ تو آگے امام جوزی رحمہ اللہ غسل کا بارے میں بیان کرتے ہیں کہ غسل کس چیزوں پر کیسے فرض ہوگا، کیسے واجب ہوگا۔ آئیے مختصر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ غسل اگر احتلام ہو گیا ہے تو غسل واجب ہو جائے گا آپ کے پاس۔ احتلام ہونے کے بعد اس میں 7 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، مرد اور عورتوں کو دونوں کو شامل کیا ہے کہ اگر احتلام ہوا، احتلام کا معاملہ اگر کوئی مریض ہے
اور اس کے بس میں نہیں ہے، اگر احتلام نکل گیا ہے، اس طرح کا کوئی چیز نکل گئی تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ احتلام کا معاملہ بھی آپ سمجھ لیجئے، امام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مرض ہے، مریض ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز نکلتی ہے تو پھر اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر مرد کا ختنہ عورت کے ختنے سے ٹچ ہو گیا تو پھر غسل واجب ہو جائے گا، پھر دونوں کو غسل کرنا ہوگا۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کافر ہے اور وہ ایمان لاتا ہے تو پھر اس کو غسل کرنا ہوگا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں حکم دیا کہ آپ غسل کریں۔ تو اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو پہلے اس کو غسل کرنا ہوگا۔ دوسری بات، اگر ایک موت ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد وہ امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس کو غسل واجب ہے اور وہ خود نہیں، دوسرے لوگ اس کو غسل کرائیں گے، دوسرے لوگ اس کو غسل کریں گے۔ احترام کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان پر غسل لازم ہے، واجب ہے ان کے پر غسل، جو انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ چار باتیں تو عموماً مرد اور عورتوں میں ہوگی، لیکن اب جو دو باتیں بیان کریں گے وہ صرف عورتوں سے تعلق ہے کہ عورتوں میں اگر حیض ہے، حیض آنے کے بعد ان پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اور دوسرا نفاس ہے، نفاس کا خون آ رہا ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان کے اندر بھی بہت سی باتیں امام صاحب نے آپ رکھی ہمارے سامنے کہ حیض والی عورتیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ایک ہی دن آتا ہے، بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کو 2-4 دن آتا ہے، اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں 15 دن آتا ہے۔ اور عموماً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کی زیادہ تر لوگ 6 یا 7 دن اس کی تعداد ہوتی ہے۔ ان کے دنوں کے اندر اگر حیض چل رہا ہے اور اس کے بعد جو بند ہوگا تو پھر غسل واجب ہوگا۔ امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ حیض رک جانے کے بعد اور اس کے بعد اگر عورتیں بہتر سمجھتی ہیں اس بات کو، کپڑے سے آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کے اندر کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو وہ پاکی حاصل کریں، اور پاکی حاصل کرنے کے بعد طہارت ان کو مل گئی، اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ استحاضہ ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے، اس لیے اس کو صاف کرتی رہے، پھر غسل ان پر واجب نہیں ہے، وضو کرتی رہے اور نماز پڑھتی رہے۔ بہرحال باتیں بہت سی بتانے کی ہیں، ہم بہت سی باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ آگے پھر آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھا جائے گا۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جاننے کو اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔